بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. آج ہمارا سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے نیو پاک اسٹڈی کا جو کورس ہے جو 2023 سے سٹارٹ ہوئے اس کا دوسرا ٹاپک ہے اسلامی ریاست کی تعریف اور فیض یا اس کے اصول. ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کے فیض اور اصول کو اکٹھی مشترکہ ہیڈنگ میں دیکھیں گے کیونکہ جو فیض ہوتے ہیں وہی اس کے اصول ہوتے ہیں، انہی اصولوں پہ وہ چیزیں فائز ہوتی ہیں. تو اس لیے جہاں پہ اگر فیض کا سوال آ جائے تو پھر بھی یہی ہیڈنگ لکھنی ہے. یہ 15 ہیڈنگ تقریباً اس سوال میں لکھی گئی ہیں. اگر وہ اصول آ جائیں تو اس کو بھی یہی لکھنی ہے. اچھا، اس سے پہلے ہم اسلامی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کو ہم اس کے تھوڑا سا پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ پہلی اسلامی ریاست جو تھی وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی، مدینہ کی ریاست جسے کہتے ہیں. ابھی موجودہ حکمران بھی کافی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے. تو سب سے پہلی فلاحی اسلامی ریاست جو تھی، جو پوری دنیا میں اس سے بہتر فلاح والی ریاست نہ کوئی قائم ہو سکتی ہے نہ ہوئی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جس میں عوام کی فلاح و بہبود تھی، اس کو مد نظر رکھا گیا. اس کے علاوہ قرآن و سنت کے مطابق وہاں مسلمان زندگی گزار سکیں، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، اس کے علاوہ تمام وہ شہریوں کے حقوق ہو گئے، عورتوں کے حقوق ہو گئے، ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہیں وہ تھیں. تو فلاحی ریاست کی ہم اگر ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پہ مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. یہ اوپر ہمارا ٹاپک ہے اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف، کہ ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پہ مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ کوئی اور ایسی ریاست ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر اسلام کے اصولوں کے منافی ہو اور ہم کہیں کہ وہ کوئی ایسی ریاست ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے، کیونکہ اگر اسلام کے منافی ہوگا تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہوگا. ایسی ریاست جو اسلامی اصولوں پہ مبنی ہو اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا جو قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف، مساوات، اخوت، معاشی خوشحالی اور امن و امان قائم کرے، ایسی ریاست حاصل کرنا. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی، اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس کے فیض اور اصول کے لیے سب سے پہلا اس کا فرض بھی ہے اور اصول بھی ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے. موجودہ حکمران جو کسی ریاست کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی امانت کا امین ہوتا ہے، اس نے اس امانت کے ذریعے اس حکومت کو چلانا ہوتا ہے. حاکمیت اعلیٰ کی ذات صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے، سب سے اعلیٰ وہی ہے، حاکم وہی ہے. اس بات پہ ایمان لانا، یقین رکھنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فیض اور اصول دونوں میں شامل ہے. اس کے بعد اسلامی فلاحی ریاست کے میں عقائد آ جاتے ہیں کہ اس میں ایک اللہ کو ماننا، یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فیض میں بھی ہے، اصول میں بھی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی ماننا، اور ملائکہ پہ ایمان لانا، اسمانی کتب پہ ایمان لانا، اور یوم آخر پہ ایمان لانا. اور پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ ہے عبادات کا. ایسی ریاست جس میں مسلمان اپنی تمام عبادات، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی جو ہے وہ اپنی عبادات کے لیے ان کو یعنی کہ روک ٹوک نہ ہو، وہ ان کو مذہبی رواداری ہو، اور مسلمان بھی اپنی تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادات جو ہے بالکل آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں، اور باقی مذہب کو بھی عبادت کرنے کی اجازت ہو. یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فیض اور اصول میں شامل ہے. اس کے بعد پوری ریاست میں اسلامی قوانین کا نفاذ کا ہونا لازمی ہے، کہ تمام امور میں جو قانون نافذ ہوں، چاہے وہ انتظامی ہوں، چاہے وہ جس لحاظ سے بھی ہوں، ان کا اسلامی ہونا لازمی ہے، جو اسلامی قانون کے مطابق بنائی جائے. اگر اسلامی قوانین کے خلاف کوئی بھی قانون نافذ کیا جائے گا تو وہ پھر اسلامی فلاحی ریاست نہیں کہلائے گی، کیونکہ یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فیض اور اصول میں نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ عدل و انصاف.
عدل کا ہونا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، اس طرح کا عدل کہ عدلیہ آزاد ہوں، حکمران بھی ان کے سامنے اگر غلط کام کریں تو وہ جواب دہ ہیں، ان پہ کسی قسم کا پریشر نہ ہو، ہر غریب اور امیر کے لیے برابر انصاف ہو۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر پہ ایک معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ نہیں رہ سکتا، تو عدل و انصاف کا ہونا بھی اسلامی ریاست کے فریض اور اصول میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مساوات کا ہونا، مساوات کا قیام کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کوئی پیسے والا، کوئی عہدے والا، کوئی اعلیٰ نسل والا جو ہے وہ کسی سے افضل نہیں ہے، تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تمام برابر ہیں سوائے تقوی کی بنیاد پہ۔ یہ مساوات جو ہے، مساوات کا قیام، یہ بھی اسلامی ریاست کے، فلاحی ریاست کے اصول میں بھی ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے خدمت خلق۔ ایک فلاحی ریاست کا سب سے بڑا، اسلامی فلاحی ریاست کا جو مقصد ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جو اصول ہوتا ہے، وہ ہے خدمت خلق، اپنی عوام کی، تمام انسانوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے رہائش، ان کی کھانا پینا، بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ مکمل کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق سکھانا۔ اللہ کو بھی سب سے پیارا عمل خدمت خلق ہے، یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ خارجہ پالیسی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست اپنے ملکی دفاع کے لیے، اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے، اس ریاست میں بہتری لانے کے لیے، ریاست کے امور کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھی خارجہ پالیسی، اچھے تعلقات ان کے ساتھ رکھتی ہے، یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصول میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ عوام کی بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتی ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی میں تعلیم، صحت، روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینا، رہائش، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی ضروریات زندگی میں آتی ہے، اور ان کو تمام عوام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام غریبوں کے لیے بھی پورا کرنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سہولیات جتنی بھی ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم کی سہولیات ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں، بہت سی ایسی، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں کہ انسان کی ضروریات زندگی جیسے بنیادی ضروریات کی تکمیل ہم نے کہا ہے، اس طرح کی جو بھی سہولیات ہیں یہ تمام لوگوں کو یکساں فراہم کرنا، یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تمام شہریوں کے حقوق، چاہے کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں شامل ہے، تمام شہریوں کے حقوق۔ اس کے علاوہ اجتماعی ترقی، ایسی ریاست جو کہ تمام اوورآل مکمل لوگوں کی ترقی کا سوچے، پوری ریاست کی اجتماعی ترقی کا سوچے اور اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے ورک کرے، وہ اسلامی فلاحی ریاست کہلاتی ہے۔ یہ چیز بھی، اجتماعی ترقی بھی اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تمام معاشرے میں امن و امان قائم کرنا، اپنی ریاست میں امن و امان قائم کرنا، دوسرے پورے یعنی کہ دنیا میں امن و امان قائم کرنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض اور اصولوں میں یہ بات بھی شامل ہے، یہ کہ امن و امان قائم کرنا۔ اس کے علاوہ ملکی دفاع، اس ریاست کی حفاظت کے لیے، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کہ اس ریاست کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، اس کی فوج مضبوط ہونی چاہیے، اس کی جو جیسے اب پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کے تو آرمی کو، ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہوگا تو لوگ سکون سے رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد، تمام انسانوں کے حقوق پورے کیے جائیں، تمام انسانوں کو برابر کے، مساوات کے حقوق دیے جائیں، عدل و انصاف کے دیے جائیں، ان کے جو ایک انسان کا حق بنتا ہے، تمام انسانوں کے حق۔ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اگر نماز نہیں پڑھی، اس کی عبادت نہیں کی، کوئی بھی اللہ کی ناراضگی کی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ تو یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ سوال تھا، اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف، فرائض اور اس کے اصول۔ اگر اس کی یہ تعریف کو انورٹڈ کامہ میں خوبصورت کر کے اس ڈیفینیشن کو لکھا جائے، اس کا تھوڑا سا پس منظر لکھا جائے، وضاحت کی جائے کہ ایسی فلاحی ریاست جو اسلامی اصولوں پہ مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا جو قرآن و سنت، عدل و انصاف، مساوات، اخوت، معاشی خوشحالی، امن و امان قائم کرے،
اب پھر اس کے یہ فوائد کی تقریباً یہاں پہ 15 ہیڈنگ ہے، ہر صفحے پہ 3 ہیڈنگ دی جائیں، اور یہی جو ابھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے، اگر یہی والا مواد بچے اپنے پاس سے اپنے الفاظ میں لکھیں، ہر صفحے پہ 3 ہیڈنگ ہوں تو 15 ہیڈنگ 5 صفحوں پہ آئے گی، اور اس میں مواد اپنا لکھیں گے تو انشاءاللہ ان سوال میں سے ان کو پورے نمبر ملیں گے۔ تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک نیو پاک اسٹڈی 2023 کے ایگزام کے لیے اسلامی ریاست کی تعریف اور فیض اور اس کے اصول یہ مکمل ہوا۔